نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ کی توفیق سے ہم تمام عشاء کی نماز، اس کے بعد تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ چونکہ رمضان کی پہلی رات شروع ہو چکی ہے، جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو، سرکش جنات کو بیڑیوں میں جگڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ بتائی، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ تیسری بات آپ نے یہ بتائی، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ چوتھی بات آپ نے یہ بتائی، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھ، برائیوں کو کرنے والے برائیوں سے رک جا۔ اور پانچویں بات آپ نے یہ بتائی کہ اللہ تعالی روزانہ جہنم سے بندوں کو آزاد کرتے ہیں۔ آج رمضان کی پہلی رات ہے، اللہ تعالی اس رات کے اندر کتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے والے اللہ جانتے ہیں۔ ہم بھی اسی کی تلاش میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جہنم سے آزاد کرنا رمضان کے پوری راتوں میں ہوتا ہے۔ اسی لیے کثرت سے دعا کرنا ہے۔ جہنم سے آزادی کے لیے مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار۔ کیونکہ جہنم سے جو بچ کے جنت میں چلا گیا وہی بڑی کامیابی۔ تو آج کی تلاوت کے اندر سورہ فاتحہ پہلا پارہ الف لام میم، جس کی 140 پر ایک آیت سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی۔ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شیطان کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا، اس سے پناہ مانگنا، اللہ کی حفاظت میں آنا ضروری ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ عظیم سورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خصوصی ذکر کرتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ یعنی 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی قرآن عظیم کو ہم نے آپ کو عطا کیا۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن سے الگ ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ ایک نام کیا ہے؟ سبع المثانی، یعنی 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی۔ ایک نام کیا ہے؟ القرآن العظیم۔ ایک نام کیا ہے؟ الدعاء۔ ایک نام کیا ہے؟ شفا۔ ایک نام کیا ہے؟ رقیہ۔ کسی صحابی نے قبیلے کے سردار کو بچھو ڈس دیا، انہوں نے سورہ فاتحہ اس پر دم کی، شفا یاب ہو گیا۔ ایک نام کیا؟ الصلاۃ، نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے درمیان، بندے کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ آدھی سورت کے اندر اللہ کی تعریف ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है। अर्रहमान अर्रहीम, रहम करने वाला मेहरबान है। मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक है, ये अल्लाह की तारीफ़ है। उसके बाद बंदा अल्लाह से दरख्वास्त करता है, दुआ करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और अल्लाह से दरख्वास्त करता है बंदा, अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। किन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया? सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने कहा, दुनिया के अंदर जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे नबियों के साथ रखेगा, शहीदों के साथ रखेगा, सच्चों के साथ रखेगा, नेक लोगों के साथ रहेगा। इन पर अल्लाह का इनाम है। फिर बंदा कहता है उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। यहूदियों पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, इसलिए नाजिल हुआ वह इल्म रखते हुए अमल नहीं किया। वलज़ालिन, गुमराह लोगों का रास्ता हमको नहीं चाहिए। इससे मुराद क्या है? ईसाई है, उनके पास इल्म नहीं था, अमल था। इन दोनों के रास्ते से बचते हुए अल्लाह से हम दरख्वास्त करते हैं, सीधा रास्ता हमको दिखाओ। सूरत के आखिर में आमीन कहना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इमाम के आमीन के साथ तुम आमीन कहते हो, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत भी कर देते हैं। सूरह फातिहा की फ़जीलत क्या है? हर नमाज के अंदर, चाहे सिर्री हो, जहरी हो, इमाम के साथ हो, अकेले हो, हर नमाज में, हर रकात में पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद सूरह बकरा है, पहला पर अलिफ लाम मीम है, इसकी 140 पर एक आयत तिलावत की गई है। पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने कहा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, कुरान मजीद ऐसी किताब है इसके अंदर शक व शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब क्या है? नेक लोगों के लिए हिदायत है। कुरान सारे इंसानों के लिए हिदायत है, मगर अल्लाह ताला ने कहा हिदायत का असल हकदार कौन है? नेक लोग हैं। नेक लोग कौन हैं? जिनका ईमान गैब पर होता है। गैब क्या है? जन्नत है, जहन्नम है, कब्र का अजाब है, ये तमाम क्या है? गैब की चीज़ें हैं जो कुरान हदीस के अंदर बताई गई, उन पर ईमान होता है। नमाज के पाबंद होते हैं। अल्लाह ताला जो कुछ उनको दिया है अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। कुरान पर भी ईमान होता है। कुरान से पहले जो किताबें उतारी गई उस पर ईमान होता है, अमल नहीं होता है। और आखिरत के दिन पर उनका यकीन होता है। अल्लाह ताला कहते हैं यही कामयाब है, यही क्या हिदायत याफ्ता है। फिर अल्लाह ताला ने ऐसे काफिरों का जिक्र किया जो ईमान से हमेशा महरूम रहने वाले हैं, जिनके अंदर ईमान की कोई तवक्को नहीं। अल्लाह ताला ने कहा उनके कानों पर, उनके दिलों पर अल्लाह ताला सील लगा दिया, उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुनाफिकों का जिक्र किया तफसील के साथ, जिनका ज़ाहिर अलग बातिन अलग। मुसलमानों के पास आते हैं तो कहते हैं इन्ना माकुम, मुसलमानों के पास आते हैं तो कहते हैं आमन्ना, हम मोमिन हैं। जब वो काफिरों के पास, यहूदियों के पास जाते हैं इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, हमने ईमान का इकरार किया मुसलमानों के पास धोखा देने के लिए, मजाक करने के लिए। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में उनकी बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया। जन्नत तुम्हारी जगह है, जहाँ चाहो रहो, जो चाहो खाओ, मगर एक दरख्त के करीब मत जाना। शैतान उनको फुसला दिया, गए दरख्त के करीब गए तो अल्लाह ताला उनको जन्नत से निकाल दिया। फिर अल्लाह ताला ने यह बताया कि जन्नत के जो मेवे होते हैं, जो रोज़ी होती है, जब भी जन्नत वालों को दी जाती है उसे खाते हैं, फिर रोज़ी दी जाती है तो कहते हैं इससे पहले हमको रोज़ी दी गई। वहाँ की रोज़ी क्या है? मिलते जुलते होते हैं, शक्ल में, सूरत में, टेस्ट और जायका अलग होता है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों के ऊपर जो फजीलत दी इल्म की बुनियाद पर,
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھا دیے، فرشتوں کو وہ نام نہیں سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، تیری ذات پاک ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے، جتنا تو ہم کو سکھائے وہی ہم جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام بتائے، یہ فضیلت ان کو دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا۔ انکار کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی کے مقابلے میں کیا ہے، آگ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نکال کے دنیا کی طرف بھیج دیا۔ اس نے وعدہ کر کے آیا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، یہ بھی کہا تیرے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، جو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرعون سے بچا کے کنارے ساحل کے قریب آباد کیا۔ ان کے لیے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا کو نازل کیا، بیٹھے بٹھائے جگہ ان کو من اور سلوا غذا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں عطا کی۔ یہ لوگ کیا کیے، ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو زمین کی ترکاری، پیاز، دال وغیرہ چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہتر چیز کو چھوڑ کے معمولی چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ یہ اسی قوم تھی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والی، ان کے اندر سرکشی بھری ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا، مالدار تھا، اس کے کوئی بچے نہیں تھے، اسے قتل کر کے کسی کے گھر کے سامنے ڈال دیا گیا۔ صبح ہوئی، ایک دوسرے پر الزام دینے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے آ کے کہا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے کہا ایک گائے کو ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا اس کے جسم پہ لگا دو، وہ زندہ ہو کے قاتل کا نام بتائے گا۔ سیدھی ساری بات تھی، مگر ان لوگوں نے پوچھا گائے کیسی ہونا چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، سوالات کرتے گئے، جواب ان کو ملتا گیا۔ آخر میں انہوں نے انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے پیلی گائے ان کو ملی، ذبح کیا، اس کا ٹکڑا مقتول کو لگایا، اٹھ کے بتایا کہ فلاں قاتل ہے، اس کا بھتیجا تھا۔ یہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا رات میں کسی کا قتل ہوا، کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اس چیز کو لوگوں کے سامنے لا کے ظاہر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تعلق سے یہ بتایا، یہ جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ کہا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، انہوں نے جادو ختم کرنے کے لیے جادو کی جتنی کتابیں تھیں انہوں نے جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دی۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان جادوگر وہ جگہ کھود کر کتابوں کو باہر لائے، لوگوں کو انہوں نے یہ بتایا جب تک سلیمان علیہ السلام زندہ تھے اسی جادو کی وجہ سے وہ حکومت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، کیونکہ جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کے باتوں پر یقین کرنا یہ کفر ہے۔ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، جادو آپ کیسا کر سکتے تھے؟ ان کے دور کے اندر 2 فرشتے بابل مقام پر ہاروت ماروت جادو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نازل کیا۔ فرشتے اس لیے اتارے گئے یہ بتانے کے لیے پیغمبر الگ ہوتا ہے، جادو الگ ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا جادو مسی کو تمہارے لیے فتنہ ہے، مگر یہ لوگ کیا ہے فرشتوں سے جادو سیکھتے تھے۔ جادو کس کے لیے؟ میاں بیوی کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ آج بھی جادو کا یہی اصل مقصد ہوتا ہے، اچھے جوڑے کے اندر خرابی پیدا کرنا، دونوں کو جدا کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ کہا دنیا کے اندر کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اور یہ بھی بتایا گیا یہ لوگ جادو سیکھتے تھے،
ان کو معلوم تھا جادو سیکھنے سے آخرت میں کوئی ہم کو حصہ ملنے والا نہیں، پھر بھی یہ قوم کیا کی؟ جادو سیکھی، جادو پر عمل کی، جادو کے باتوں پر ان کا یقینی ایمان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو چند باتوں میں آزمایا، سب میں کامیاب ہو گئے۔ چند باتوں میں سے ایک بات کیا تھی؟ بچے کو ذبح کرنا۔ آگ میں ان کو ڈالا گیا، اطمینان کے ساتھ گئے، آسانی کے ساتھ آ گئے۔ یہ آزمائش تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، باپ اور بیٹے مل کے کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ ایک ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں، آبادی نہیں، ہریالی کا نام و نشان نہیں، پانی نہیں، ایسی جگہ اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں، ان کے زبان پر کیا الفاظ تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ عمل بتایا گیا، ہم عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرے، قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ میں عمل کرتا ہوں، میرے عمل کو قبول فرما۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیا، اس گھر کو اللہ تعالیٰ مبارک گھر بنایا، ہمارا قبلہ ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قبلہ ہے، اور اسی گھر کا حج اور طواف ہوتا رہے گا۔ کعبہ تعمیر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، اعلان کرو لوگ اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہاں سننے والے کوئی نہیں ہے، میں ہوں اور میرا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تمہارا کام کیا ہے؟ آواز دینا، آپ کی آواز کو پہنچانا ہمارا کام۔ پارے کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے مسلمان تھے، جو بھی اللہ آرڈر دیا اس پر انہوں نے عمل کیا۔ اسلم، اللہ نے کہا مسلمان ہو جا، اطاعت کرنے والا ہو جا۔ اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا اے اللہ میں رب العالمین کے لیے مطیع فرما بردار ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں سوچ کے بولتا ہوں یہ کام عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، فوراً انہوں نے کہا میں عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور انہوں نے جو توحید کی بنیاد رکھی تھی بڑی مضبوط تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا وقت قریب آ گیا دنیا سے جانے کا، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان کے 12 بچے تھے، سارے بچوں نے کہا ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا تھا، یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا جمع کرتا ہے، باپ غور کرے میرے بچوں کے لیے آخرت میں کام آنے والی چیز کیا ہے، عقیدہ ہے، اس کے لیے میں کہاں تک اس کے لیے کوشش کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے بچے کس کی عبادت کریں گے، کیا اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا غیر کی عبادت کرتے ہیں، یہ فکر یہ سوچ ہونا چاہیے۔ پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، یہ دنیا کے اندر یہ خاندان آیا، نیک عمل کر کے دنیا سے چلے گئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو ان کے بارے میں نہیں پوچھے گا، تمہارے بارے میں پوچھے گا، تم کیا تھے، تمہارے باپ دادا کیا عمل کیا، اللہ تعالیٰ تم کو نہیں پوچھے گا۔ تو غرض آج کی تلاوت کے اندر منتخب آیتیں آپ کے سامنے جو پڑھی گئی اسی میں سے میں نے چن کے چند باتیں تفسیر کے طور پر بتائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی تلاوت کو قبول فرمائے، جو کچھ ہم نے اس پر سنا اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔